بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو قرآن کا ورق قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے۔ سوموار کا دن تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صف در صف ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ انور کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی تو وہ قرآن کے ورق کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت اسرار کی خوشی کی وجہ سے نماز توڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ کر صف کی طرف آئے، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آقا تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو اشارے سے نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا اور پردہ نیچے گرا دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: مجھے آپ کے چہرہ اقدس کی آخری زیارت اور دیدار اس وقت نصیب ہوا جب پیر کے دن آپ نے پردہ ہٹا کر صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ بس میں نے آپ کے چہرہ اقدس کو قرآن مجید کا ایک ورق پایا۔ محدث کبیر علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ وجہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: چہرہ اقدس اپنی صفائی، حسن اور جمال کی چمک دمک میں قرآن کے ورق کی طرح کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی وہ چہرہ اقدس ہے جس نے جمال ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے سے فیضان پایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان کے تحت لکھتے ہیں: یہ جملہ آپ کے چہرہ اقدس کو ورق مصحف اس لیے کہا کہ جس طرح ورق مصحف کلام الہی ہونے کی وجہ سے حسی و معنوی طور پر مشتمل ہے، اسی طرح آپ کا چہرہ اقدس بھی جمال حسی و معنی کا مرکز و منبع ہے۔ کسی اہل محبت نے کیا ہی خوب کہا ہے: میں نے قرآن کا ورق دیکھا، مگر اس کی کسی صورت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی مثل نہیں پایا۔ شکریہ۔